ہے نا. اب عرس پاک ہم لوگ انعقاد اس وجہ سے کرتے ہیں کہ صاحب عرس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کریں. اب وہ راستہ کیا ہے؟ حضور سیدنا تاج الشریعہ قدس سرہ العزیز نے پوری عمر وہابیوں سے میل جول کے سلسلے میں منع فرمایا. تو آپ سب وہابیوں سے دور رہیں گے. حضور سیدنا تاج الشریعہ صاحب عرس سراپا قدس نے دیوبندیوں سے ملنے کے لیے منع فرمایا. آپ سب انشاءاللہ دیوبندیوں سے جدا رہیں گے. حضور سیدنا تاج الشریعہ قدس سرہ العزیز نے پوری عمر صلح کلیوں سے مصافحہ کرنے اٹھنے بیٹھنے سلام کلام سے منع فرمایا ہے. آپ سب انشاءاللہ صلح کلیوں سے دور رہیں گے. نہ شادی کریں گے، نہ اس کے گھر کی بیٹی لائیں گے، نہ اپنے گھر کی شہزادی کسی کے گھر میں دیں گے انشاءاللہ. آج ایک بہت کامن ہو چکی ہے بات، بہت عام طور پہ، یار ہم لوگ تو سنی ہیں، اگر وہابی دیوبندی صلح کلی کے گھر کی بیٹی لے کر کے آتے ہیں تو ہمارے گھر کے سانچے میں وہ ڈھل جائے گی. لیکن یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ گندی چیز ایک بھی گھر میں داخل ہوتی ہے تو ہوا کو، فضا کو، ماحول کو، سب کو تبدیل کر دیا کرتی ہے. سب سے پہلے اس کے عقد میں آنے والا جو تمہارا بیٹا ہے وہی اپنے خیالات کو تبدیل کرے گا، وہی اپنے نظریات کو تبدیل کرے گا، وہی اپنی سوچ و فکر کو تبدیل کرے گا، وہی بزرگوں کے مشن کے اوپر روک لگائے گا. جو چھٹی شریف کی محفل ہوتی ہے، غریب نواز کے نام کو لیتے ہو، اسی کو انکار کرنے لگے گا. معاذ اللہ. 11ویں شریف کی بابرکت مہینہ ربیع الغوث کا آتا ہے، فیضان سیدنا سرکار غوث الثقلین قطب الدارین اکٹھا کرتے ہو، اسی کو انکار کرنے کے سلسلے میں شرک و بدعت کا الزام ٹھہرانے لگے گا. تو بہتر یہ ہے تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے مال و زر عطا کیا ہے، دھن و دولت عطا کیا ہے. اگر تمہارے برابر کوئی آنے والی بیٹی نہیں ملتی ہے تو غریب کے گھر کی تم بیٹی لاؤ، اپنے گھر کی شان بھی بڑھاؤ، اپنے گھر کی نسلیں بھی بچاؤ. آج تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے برابر کی نہیں، تو وہابی دیوبندیوں کے گھروں میں وہ تاک چھاک لگاتا ہے کہ اس کے گھروں میں 5 گاڑیاں ہیں، بڑا شاندار اس کا گھر بنا ہوا، ہر گھر کے ہر کمرے میں اے سی لگے ہوئے ہیں، فرش ہے، ماربل بچھا ہوا، گرینائٹ دیوار کے اوپر چمک اور دمک کی شکل میں نظر آ رہی، بڑی خوبصورت پی او پی نظر آ رہی. ہر بیٹا ویل سیٹل ہے، اس کے گھر کی بیٹی لے کر کے آئے. لیکن جو اہم چیز ہے، خاص چیز ہے، نہ گاڑی دیکھنا، نہ گھر و مکان دیکھنا، نہ دکان و بزنس دیکھنا، نہ گھر کی اولادیں دیکھنا. جو خاص چیز دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ کہیں وہابی تو نہیں، کہیں دیوبندی تو نہیں، کہیں اہل حدیث تو نہیں، کہیں صلح کلی تو نہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو نسلیں ہیں وہ غلام رسول کی شکل میں آنے والی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی، غلام غوث و خواجہ رضا بن کر کے اپنی زندگی گزارنے والی ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو عرس پاک منانے والوں کے لیے ضروری یہ ہے کہ صاحب عرس کے فرمان پر عمل کرے، صاحب عرس کی جس انداز میں زندگی تھی اسی کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرے، صاحب عرس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے، تب تو عرس منانے کا حق ادا ہوتا ہے. ورنہ رسمی طور پہ تو بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہم لوگ بھی رسم ادا کرتے ہوئے گزر جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ بیٹوں کی شادی کریں گے تو سنیوں کی گھروں کی بیٹیاں لائیں گے، بیٹیوں کی شادی کریں گے تو سنی کے گھروں کے داماد لے کر کے آئیں گے، ہے نا انشاءاللہ تعالی. ارے یہ تو اللہ کی عطا کردہ ہے. ہو سکتا ہے کہ جس غریب کے گھر کی بیٹی لا رہے ہو اس کے نصیب سے تمہیں اتنا عطا کر دے کہ پچھلے بہت سالوں میں جو عطا نہیں ہوا وہ اس گھر کی بیٹی کے آنے سے رب قدیر رحمتوں کا نزول